السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو ابھی جب میں واک کے لیے آ رہا تھا لارس گارڈن، تو میری جب گاڑی نہر پر پہنچی ہے تو میرے دائیں ہاتھ پر نہر کے ساتھ ساتھ جو کھمبے لگے ہوئے تھے ان پر ہاریزنٹل اور ورٹیکل پوزیشن کے اندر کچھ بینرز لٹکے ہوئے تھے، اور ان پر مطلب ایک بینر پر لکھا ہوا تھا کہ رشوت ستانی، اور اس کے اوپر گول دائرہ تھا اور اس کے اوپر کراس تھا۔ پھر اس کے ساتھ والے بینر پہ، اگلے بینر پہ لکھا ہوا تھا بددیانتی، اس کے اوپر دائرہ تھا اور کراس تھا۔ پھر آگے لکھا تو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا دھوکہ دہی، اور اس پہ کراس تھا۔ تو میں وہ سارے بینرز پڑھتا گیا اور مجھے ایک دم ایک سوال پیدا ہوا۔ میں نے کہا یار ہماری سوسائٹی میں یا پتنی لاہور کے اندر یہ بددیانتی اور رشوت ستانی اور ساری بری باتیں، غیر اخلاقی باتیں اتنی پروان چڑھ گئی ہیں کہ ہمیں یہ لکھ کر بینرز لگانے پڑے ہیں کہ بھائی یہ نہ کریں۔ اور وہ بینرز جو تھے وہ تھے کسی لاہور کی بڑی مشہور اکیڈمی کی طرف سے۔ اچھا دوستو، میں خوفزدہ اس لیے بھی ہو گیا کہ کیونکہ میں ایک رائٹر ہوں، میرا کام سوچنے کا ہے، پڑھنے کا ہے، لکھنے کے سے تعلق ہے، تو ہم خیالوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو میں صرف واک کے لیے نکلتا ہوں، باقی تمام وقت میرے گھر پر گزرتا ہے ایک صوفے کے اوپر، اور وہاں سے اٹھ کے صرف کھانا کھانا ہوتا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے ہم ملتے ہیں۔ باقی سارا وقت جو ہے وہ لکھنے میں، سوچنے میں اور پڑھنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ تو رائٹر جو ہوتا ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ آدمی ہوتا ہے، دنیا سے الگ تھلگ رہ کے وہ پڑھتا دنیا ہی ہے، لیکن اس کو محنت بڑی کرنی پڑتی ہے۔ اس کو وہ تنہائی جب تک میسر نہیں آتی تو وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا، فوکس نہیں کر سکتا۔ پھر بہت سارا ادب، بہت سارا لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک راہ متعین کرنے والا ڈرامہ یا کوئی ایسا مضمون لکھا جائے جو ان کو راستہ فراہم کرے۔ اب مجھے ایسا لگا کہ چونکہ میں 2 دہائیوں سے، کم از کم 2 دہائیوں سے گوشہ نشین ہوں، میری باہر آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے لاہور میں کہیں بہت زیادہ یہ بد اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ صلاحیت کر گئی ہیں اور بہت بڑھ گئی ہیں کہ ان کو لکھ کے لگانا پڑ گیا کہ جی رشوت ستانی اور کراس، بددیانتی، کراس۔ میں تو بڑا حیران ہوا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا، میں نے کہا نہیں یار افتخار رفیع، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یار، ہم پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں، اتنا نہیں بڑھ سکتا اتنا انہوں نے لکھ کے لگا دیا، کوئی ہفتہ منا رہے ہوں گے یا کچھ سین ہوگا۔ تو دوستوں میں گاڑی چلا رہا تھا اور اسی تذبذب میں، پریشانی کے عالم میں تھا، تو مجھے ایک دم ایک واقعہ یاد آیا۔ سنتنا گھر میں جب ہم رہا کرتے تھے ہماری جوانی میں، میری جوانی بھی ویسی ہی تھی جیسی 99% نوجوانوں کی ہوتی ہے، کھلنڈرا نوجوان تھا۔ تو ہم دوستوں کا ایک گروپ تھا جس کے اندر ہم 10-12 دوست تھے، اور وہ 10-12 دوستوں کو ان کی مطلب کچھ لڑکیاں ان کو خط لکھا کرتی تھی، اور میں سب سے پوچھتا تھا، میں نے کہتا تھا یار تم نام تو بتاؤ کون ہے، تو وہ نام نہیں بتاتے تھے۔ عاشق کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ محبوبہ کا نام نہیں بتاتا، چھپا کے رکھتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، پھر وہ نام پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے والی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے والے حصے کی۔ تو ایک دن میں نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور میں نے کہا یار دیکھو تم اتنے اچھے دوست ہو آپس میں، اور تم سب کو تمہاری کوئی نہ کوئی فرینڈ خط لکھتی ہے، تو آج یار وہ اپنے خط بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دکھائیں کون ہے، اور نام بھی جو ہے نا وہ ایکسپوز کریں، بتائیں کہ وہ کون ہے لڑکی۔ تو میں نے ان کو قائل کر لیا، میرے سے محبت کرتے تھے، میرے قریبی دوست تھے، تو ان سب نے اپنے اپنے خط جو ہے نا وہ جب کھولے ہیں تو پتہ چلا کہ 2 طرح کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ مطلب 5 دوستوں کو ایک لڑکی ہے جو ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے خط لکھتی ہے، اور 6 دوستوں کو ایک لڑکی ہے جو ایک ہی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ خط لکھتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ محلے میں ہمارے 2 بڑی شرارتی سی، بڑی شریر سی، بڑی اچھی لڑکیاں تھیں اس وقت، تو وہ ان سب کو ہی خط لکھا کرتی تھی الگ الگ، اور یہ 12-13 لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری محبوبہ الگ الگ ہے، لیکن پتہ یہ چلا یہ 11-12 لوگوں کی 2 محبوبائیں ہیں جو ان کو سب کو بے وقوف بنا رہی ہیں اور ان کو وہ خط لکھتی ہیں۔
تو وہ 12 لوگوں کی تعلق دار لڑکیاں 2 نکلیں، تو ہم ہنس کے دورے ہو گئے۔ تو دوستو اسی طرح ہماری سوسائٹی کے اندر بددیانتی اتنی نہیں ہے جتنی بیان کی جاتی ہے، اور پھر اٹھا کر اس کو آویزاں بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں رشوت ستانی بالکل اتنی نہیں ہے جتنی بیان کی جاتی ہے، اور اس کو اٹھا کے آویزاں کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں پریشان کیا جاتا ہے وہ سٹوریز، وہ برائیاں سامنے لا کے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سارا معاشرہ کرپٹ ہو گیا۔ دوستو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں افسر پکڑے گئے، 10 پکڑے گئے یا 15 پکڑے گئے اور وہ رشوت لیتے تھے یا ناجائز کمائی تھی ان کی، میں مانتا ہوں۔ آپ ان کا کیا کریں گے جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں افسران ہیں اور وہ کبھی نہیں پکڑے گئے اور وہ رشوت بھی نہیں لیتے اور وہ بڑے نیک ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی کسی علاقے میں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں، جی سیکورٹی لیبس اور پتہ نہیں کیا کیا۔ او بھائی وہ دھماکہ جو ہو گیا وہ تو آپ کو نظر آ گیا، لیکن وہ دھماکے ہزاروں یا سینکڑوں جو ہونے سے پہلے ہماری سیکورٹی روک لیتی ہے، ان کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میری اچھائی ہوتی ہے وہ میرے پیٹھ پہ لکھی ہوئی ایک تحریر کی طرح ہوتی ہے جو میں خود نہیں پڑھ سکتا، لیکن سامنے والے کی جو برائی ہے وہ اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی تحریر کی طرح ہوتی ہے، جو مجھے فوراً سمجھ بھی آ جاتی ہے اور میں پڑھ بھی لیتا ہوں اور اس کا پرچار بھی کرتا ہوں۔ دوستو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب ہارمنی، پیار، محبت اور سکون، پیس آف مائنڈ پیدا کرنا ہو تو انہیں مثبت خبریں سناتے ہیں، ان سے مثبت باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ جو ٹی بی کے مریض ہیں وہ اتنے ریکور ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا یہ جو ہے نا ریٹ اتنا بڑھ گیا اس سال میں۔ ہمارے ملک کے اندر جو بے روزگاری وہ اتنی کم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بتاتے رہیں گے کہ خامیاں کیا ہیں اور خامیاں بیان کرتے رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ برائی کا پرچار اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کئی لوگ اسے انسپریشن بھی حاصل کر لیتے ہیں اور وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو میرا پیارا پاکستان، جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ بہت اچھے ہیں، بہت با اخلاق ہیں، پیار کا پرچار کرنے والے، محبت کا پرچار کرنے والے ہیں، اور جب آپ ان سے محبت، پیار سے بھری باتیں کرتے تو ان کو سمجھ بھی آتی ہیں۔ یہ اسی لیے افتخار ایفی آفیشیل کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ مجھے افتخار ایفی کو اپنے کمر پہ لکھی ہوئی تحریر کسی قریبی سے پڑھوا کے اپنی برائیوں والی اس کو درست کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کر آویزہ کر دینا اور سامنے والی کی ذات پر نکتہ چینی کرنی اور اعتراض کرنا اور اس میں برائیاں تلاش کرنی۔ یہ وتیرہ افتخار ایفی اچھا نہیں ہے۔ پرچار کریں محبت کا، پیار کا، اچھائی کا، تاکہ لوگ پیس آف مائنڈ لے سکیں، کیونکہ جب افتخار ایفی برائی کا پرچار کرتا ہے تو سننے والا بھی پریشان ہوتا ہے اور وہ شاید انسپائر ہو کے وہ برائی بھی شروع کر دے، اور اگر نہیں بھی کرے گا تو میں نے اس کا وقت ضائع کیا ہے اور ان کا حق مارا ہے، ان پاکستانیوں کا جو بہت اچھے پاکستانی ہیں، بڑے نیک ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، مثبت چیزوں کو پھیلاتے ہیں اور پاکستان کے اندر ہارمنی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی برائیوں کو دیکھنے کی اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔